السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دعا شفا آفیشیل میں۔ میں ہوں آپ کا دوست اور آج ہم اپنے عملیات کی دنیا میں تیسرے لیسن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کا ٹاپک ہے ایک کامیاب عامل بننے کے لیے بنیادی اور آسان اصول۔ یہ وہ 11 گولڈن رولز ہیں جو ہر نئے عامل کو جاننے چاہیے۔ ان کو فالو کرو گے تو آپ کا عمل بہترین اثر پیدا کرے گا۔ ان سب کے پیچھے صوفیوں کی تعلیم ہے۔ آج میں آپ کو ہر اصول کو سمپل زبان میں سمجھاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ سب اللہ کی رحمت سے ہی اثر کرتا ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کیوں ہے یہ اصول ضروری؟ دوستوں، عملیات علم روحانی ہے جیسے قرآن کی تلاوت، لیکن بنا بنیاد کے یہ صرف لفظوں کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں روحانی سفر میں پاک نیت اور پاک عمل ہی اصل طاقت ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اجمیر شریف میں ہزاروں مریدوں کو سکھایا کہ عمل کے لیے نفس کو قابو کرو، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فتویٰ رضویہ میں عاملین کی پہلی شرط یقین اور توبہ ہے۔ اب چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں یہ 11 اصول۔ ہر ایک کو 2 سے 3 منٹ میں کور کروں گا، اور انشاءاللہ جلدی کور کر دوں گا، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تاکہ ویڈیو لمبی بھی نہ ہو اور آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے۔ تو پہلا اصول یہ ہے حروف کی درست ادائیگی، یعنی حروف کی درست یا صحیح ادائیگی۔ سب سے پہلا اصول، جو بھی عمل پڑھو اس کے حرف یعنی ہر اکشر جس کو بولتے ہیں، ہر لفظ کو صحیح طریقے سے بولو۔ جیسے قرآن کی تجوید، ویسے ہی دعا یا نقش میں ایک غلط لفظ پورا اثر خراب کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس چیز پر ہمیشہ ایک عاملین کو توجہ دینی چاہیے اگر وہ عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ان کی ملفوظات میں حرف کی صحیح ادائیگی سے روح نور پاتی ہے، غلط سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے کہا جب تک زبان پاک نہ ہو دل تک آواز نہیں پہنچتی۔ اصول نمبر 2، کسی بھی عمل کو پڑھتے وقت اس پر ہی توجہ دینی چاہیے۔ فل فوکس یعنی عمل پر ہی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا ورد کر رہے ہیں تو ہمارا فوکس یا اللہ پہ ہی ہونا چاہیے۔ عمل کرتے وقت دماغ کو ادھر ادھر مت بھگاؤ، موبائل نہ دیکھو، باتیں نہ کرو، پوری توجہ اس دعا یا نقش پر ہی رکھو۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اگر ہم کسی نقش کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں تو ہمارا فوکس اس نقش پہ ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر۔ یہ کنسنٹریشن ہی کسی بھی روحانی عمل کے اثر کو بڑھاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں توجہ بنا عمل خالی جام ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں دل کی توجہ سے ہی عمل کامیاب ہوتا ہے۔ عمل سے پہلے 5 منٹ ایک گہری سانس لیں، تھوڑا ٹھہریں، پھر سانس کو چھوڑیں، آنکھیں بند کر کے صرف اللہ کو یاد کرو۔ شروع میں چھوٹے عمل سے پریکٹس لو، جیسے آیت الکرسی 11 بار۔ اس سے آپ کی جو ہے عادت پڑے گی آگے بڑھنے کی۔ اچھا، تیسرا اصول جو ہے وہ توبہ کرنا۔ ہر عمل سے پہلے توبہ کرو، پرانے گناہوں سے معافی مانگو، چاہے کبیرہ ہو صغیرہ ہو، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ توبہ دل کو صاف کرتی ہے، جیسے بارش زمین کو دھوتی ہے۔ بنا توبہ کے عمل شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا توبہ ہی روحانی دروازے کی کنجی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر روز توبہ کر کے ہر عمل کو جان ڈالو، اور ویسے بھی توبہ تو کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ آپ توبہ کثرت سے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی درجات کو بلند کرے گا اور آپ کو صحیح راہ پر لائے گا۔ تو اس لیے توبہ کرو، لیکن سچے دل سے توبہ، یہ نہیں کہ فارمیلٹی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں توبہ سے اللہ کا نور اترتا ہے۔ تو طریقہ بس یہی ہے، آپ لوگ روز جو ہے فجر کے بعد استغفر اللہ 100 بار پڑھو کم سے کم۔ اور ویسے تو میرا کہنا ہے کہ آپ 100 بار نہیں، اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے رہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس ورد کو پڑھتے رہو۔ یہی ورد آپ کو جو ہے کافی پریشانیوں سے نجات دلائے گا، اور عمل کا اگر آپ کو شوق ہے تو اس میں آپ کا شوق زیادہ پیدا ہوگا۔ اچھا، چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ترک، بولتے ہیں نا کسی چیز کو ترک کر دینا۔
تو یہ وہی ترک ہے۔ تو عملیات کی دنیا میں بھی چوتھا اصول ہے ترک کرنا۔ ترک کا مطلب ہر بری عادت چھوڑنا اور عمل کے دوران کچھ اسپیسیفک چیزوں سے دور رہنا، جیسے ترک جلالی، ترک جمالی اور ترک باللذات، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ 3 قسم کے جو ہے ترک ہوتے ہیں ایک عملیات کی دنیا میں۔ مان لیجیے آپ بسم اللہ شریف کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ترک جلالی اور ترک جمالی آپ کو کرنا پڑے گا پرہیز۔ بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں ترک باللذات کی بھی جو ہے ضرورت پڑ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، آنے والی باقی جو ویڈیو ہیں ان میں ہم اس کے بارے میں پورا خلاصہ بتائیں گے ڈیٹیلز میں کہ ترک جلالی کیا ہوتا ہے، ترک جمالی کیا ہوتا ہے اور ترک باللذات کیا ہوتا ہے، اور ان میں کیا کیا پرہیز کیے جاتے ہیں اور کیا کیا چیز کھائی پی جا سکتی ہے ان پرہیز میں۔ تو میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا، لیکن آپ ضرور کمنٹس کر کے ہمیں بتائیے گا کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ترک سے نفس قید ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ترک ہی عاملین کی پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ترک بنا عمل ادھورا ہے۔ تو ایک ڈائری بناؤ، روز لکھو کیا ترک کیا، شروع میں صرف ٹی وی سوشل میڈیا ترک کرو 1 گھنٹے عمل کے لیے، ہے نا؟ ایسے آپ کی عادت جو ہے چھوٹے گی، تو ترک کرنا آپ سیکھ جائیں گے اور بری عادتیں چھوٹیں گی اور آپ کا عمل مضبوط ہوگا۔ اگر آپ کو عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا ہے تو، ورنہ پھر آپ ٹائم ویسٹ ہی کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے عمل کرنے کا۔ اور پھر بعد میں آپ کہو گے کہ ہم نے اتنا پڑھائی کری، ہماری عمل میں تاثیر نہیں آ رہی ہے، کسی کا جن نہیں بھگا پا رہے ہیں ہم، کسی کے جن نہیں حاضر کر پا رہے ہیں، کسی کو شفا نہیں مل پا رہا ہے ہمارے پڑھائی اور کلام سے۔ تو اللہ کے جو کلام ہوتے ہیں اگر ہم اس کو پڑھ کے کسی کو شفا دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں ترک کرنی پڑتی ہے، تو یہ چیز کا خیال رکھنا آپ لوگ۔ اچھا، 5ویں چیز جو ہے وہ کیا ہے اصول میں، وہ ہے کم کھانا اور حرام کھانے سے بچنا۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ عاملین کم کھائے تاکہ جسم ہلکا رہے اور روح مضبوط ہو، اور حرام کھانے سے بالکل بھی جو ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بچے۔ کسی بھی حال میں حرام غذا تو پیٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے، ورنہ روحانیت جو ہے وہ پھر آتی نہیں۔ یاد رکھنا آپ کہ روحانی طاقت کو نا کھا جاتا ہے حرام کھانا، حرام چیز، تو اس چیز کا دھیان رکھنا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کم کھانا زیادہ یاد الہی کے لیے ضروری ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حرام سے عمل مر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پاک کھانے سے نور بڑھتا ہے، تو اسی لیے کھانا پاک کھاؤ، حرام کا نہ کھاؤ، اور ان چیزوں پہ ہمیشہ توجہ دینی چاہیے ہر مومن مسلمین کو۔ اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ نور و قوت آئے کہ ہم کسی پہ دم کریں شفا مل جائے، تو ان کو اس چیزوں کو فالو کرنا ہی چاہیے۔ اچھا، جو 6واں اصول ہے وہ ہے کم سونا۔ سمجھے آپ؟ زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے، آپ اس سے زیادہ مت سوئیے۔ حالانکہ ایک جو سالک ہوتا ہے نا اس کے لیے 3 گھنٹے ہی بہت ہوتے ہیں، 3 گھنٹے ہی اس کو سونا چاہیے۔ یہ وقت عبادت میں لگاؤ، باقی وقت جو ہوتا ہے باقی یہ وقت عبادت میں لگاؤ تاکہ روح جگے رہے، روح آپ کی جگتی رہے، روح کو سونے مت دو۔ صوفی ریفرنس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کم سونا اللہ کا قرب پانے کا راستہ ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نیند میں شیطان آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں راتوں کی عبادت سے عمل چمکتا ہے۔ تو اس لیے الارم اپنا سیٹ کر لو، تہجد کے لیے اٹھو اور سونے سے پہلے درود 11 بار ضرور پڑھو، اور آیت الکرسی بھی پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں 7واں اصول کیا ہے۔ 7واں اصول عملیات کی دنیا میں یہ ہے کہ کم بولنا، کم بولو، زیادہ سوچو، بے فائدے باتیں نہ کرو، یہ زبان کو پاک رکھتی ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں چپ رہنا حکمت کی علامت ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کم بولنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زبان کا ترک عمل میں اثر پیدا کرتا ہے۔ تو اسی لیے ایک عاملین کو چاہیے کہ وہ زیادہ نہ بولے، کم بولے، تاکہ جو ہے اس سے کوئی ایسا غلط الفاظ نہ نکلے جس سے کہ اس کا جو روحانیت ہے وہ خراب ہو اور اس کا عمل سکسیس نہ ہو۔ تو اس لیے یہ رول کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو
8वां उसूल क्या है कि हमेशा पाक रहना। जिस्म और दिल को हमेशा पाक रखो, वजू करो, साफ कपड़े, साफ सोच, गंदे ख्याल भी अमल को खराब करता है, इस चीज़ का याद रखना। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि पाकी रूहानी लिबास है। आला हजरत फरमाते हैं पाक रहना अल्लाह का हुक्म को बजा लाना है। हर अमल से पहले गुस्ल करो और साफ जगह चुनो, इत्र लगाओ, खुशबू वगैरह पेश करो, 2 रकात नमाज नफिल अदा करो और उसके बाद जो है इस्तग़फ़ार पढ़ो और फिर जो है कोई अमल शुरू करो। इस चीज़ का ख्याल रखा करो। अच्छा, जो नवा उसूल है वो ये है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करना, समझे। तो बुरी चीज़ों को मत देखो, फिल्में हो गया, पिक्चर्स हो गए जो नफ्स को जगाए हैं, उन चीज़ों को मत देखो जिससे नफ्स जागे। निगाहों की हिफाजत गुनाहों से बचाता है और तवज्जो बढ़ाता है, इसलिए निगाहों की हिफाजत हर हाल में करिए आप। अगर आपको अमलियात की दुनिया में कदम रखना है, अपने रूहानियत को बढ़ाना है, तो ये आपको जो है इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आला हजरत फरमाते हैं कि निगाह की हिफाजत दिल की हिफाजत है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं हराम नज़र अमल का दुश्मन है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं पाक नज़र से मकसद पाक होता है। अच्छा, जो 10वां उसूल है अमलियात की दुनिया में वो ये है कि अमल के दौरान रोज़ा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ा अमल का बूस्टर एक तरीके से है, तो जाहिर सी बात है कि हमें फिर बूस्ट करना चाहिए ना अपने अमल को, क्योंकि भूख से नफ्स काबू में आता है। यानी आप अगर रोज़ा रखोगे तो नफ्स जो है काबू में आती है, और जब इंसान की नफ्स काबू में आती है तो रूह को ताकत मिलती है और उसका अमल कामयाब होता है। और 40 दिन का चिल्ले में रोज़े ज़रूरी हैं। बेशक आप पूरे रोज़े ना रख पाओ तो बीच बीच में रोज़े ज़रूर रखो, और बाकी तो जिस उस्ताद के ज़रिए आप अमल करेंगे वो आपको पूरा गाइड करेंगे, और इंशाल्लाह अगर आपका मकसद जायज़ है तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन उस्ताद भी आपका कामिल होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं रोज़े से रूह चमकती है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं रोज़ा अमल की कुंजी है। आला हजरत फरमाते हैं रोज़ा बिना अमल अधूरा है। तो हफ्ते में 3 रोज़े रखो शुरू में, इससे आपकी हैबिट बनना चालू हो जाएगी। अच्छा, जो आखिरी उसूल है जो मेरे हिसाब से इस चीज़ को आप ज़रूर तवज्जो करें कि यकीन कामिल होना, ये 11वां उसूल है। यकीन कामिल, अमल कितना भी पावरफुल हो, बिना पूरे यकीन से फ़ायदा नहीं। यकीन करो कि अल्लाह से ही असर होगा, और जो भी वज़ाइफ या जिस चीज़ का भी आप चिल्ला करो तो उसको पूरे यकीन कामिल के साथ करो कि अल्लाह इस काम को ज़रूर करेगा पूरा, और इस चीज़ का ख्याल रखो। सरकार गौस पाक फरमाते हैं यकीन से पहाड़ हिल जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं यकीन ही आमिलीन की ताकत है। आला हजरत फरमाते हैं कामिल यकीन कामिल नतीजा है। तो हर अमल के बाद एक डायरी में जर्नल सब थोड़ा सा नोट करो कि आज क्या असर हुआ, ये यकीन मजबूत करेगा। तो आपको अपनी कमियों का एहसास भी होगा, डायरी में इसको नोट करना चाहिए डेली। दोस्तों, ये 11 उसूल फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह कामयाब आबिल बन जाओगे। सरकार गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज और आला हजरत की तालीम याद रखो, ये सब तौहीद पर मबनी है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमारी YouTube चैनल पर आपको अमलियात और चिल्ले से जुड़ी हर वो बातें आपको मिलेंगी जो एक आमिल छिपाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारी YouTube चैनल दुआ शिफा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह आपको और हमें हमेशा ईमान पर कायम रखे और तमाम दज्जाली फितनों से हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।